بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ ہماری سوسائٹی میں والدین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو والدین کا سب سے بڑا یہ المیہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب والدین کے لیے یہ خواہش کرنا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آنے والے مستقبل میں بلکہ دنیا کے سامنے بھی ایک بہترین انسان کے طور پر پورے جو باضابطہ اصول ہیں زندگی کے بہترین جو اصول ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کر سکتے ہیں اور ایگزامپل بن سکتے ہیں، یہ ساری زندگی اپنے والدین کے لیے کوشش رہتی ہے۔ جب سے فرام فرسٹ ڈے جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے والدین کی یہ ایفرٹس ہوتی ہیں اور وہ پورے اپنی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی اپنے میں جتنی بھی ان کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اپنی طاقت کو یوز کرنے کی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکے اور ان کو ایک بہترین انسان بنا سکیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین مستقبل کے لیے سوچنا، کرنا ایفرٹ، یہ بہت ہی بہترین سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیسے غلط ہوتا ہے؟ اس کے طریقہ کار غلط ہونے کی سب سے پہلی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے تو فکر مند ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے تو چیزوں کو اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے اوپر ویلیو نہیں کرتے ان ساری اسٹرگل جو ہوتی ہے، وہ سارے جو ایفرٹس ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ 1 سال دے دیں۔ آپ 1 سال دے دیں، جس دن سے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کوشش تو اس سے پہلے کرنی چاہیے، جب آپ میرڈ ہوتے ہیں، شادی شدہ ازدواجی زندگی میں آتے ہیں تو اسی دن سے یہ آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازتے ہیں تو پھر وہ 1 سال پہلا کم از کم آپ اپنے آپ کو دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود اٹ سیلف کیا ہیں، کیا آپ ایک بہترین بیٹے ہیں، ایک بہترین بھائی ہیں، ایک بہترین باپ ہیں، یا ایک بہترین بیٹی ہیں، بہترین بہن ہیں، بہترین بیوی ہیں؟ کیا آپ ایک بہترین انسان ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، خوبیاں موجود ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے اولاد سے کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں۔ ڈیفینیٹلی ہم لوگوں میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، اچھی چیزوں کو فالو کرے، بری چیزوں کو اوائڈ کرے، اپنے ریلیشنس جو ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرے، اپنی لائف کو اسموتھ ہو کے چلے۔ اور مسلمان تو اسپیشلی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن و سنت کو فالو کریں، لازمی۔ یہ سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے مومن کی۔ اب ہم لوگوں نے خود کو 1 سال دینا اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ بہترین انسان ہیں، کیا ہم لوگوں میں ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ ہم اگر وہ پریکٹیکل کریں گے اپنے بچوں کے سامنے تو وہ اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے، یا ہم لوگ بیٹھ کے اپنی جو اسکرین ہوگی اس کے پیچھے بیٹھیں گے اور کہیں گے بیٹا آپ سامنے والی کی طرف دیکھو جو ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو آپ نے رول ماڈل سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو رول ماڈل جو ہوتے ہیں وہ ہماری سب سے پہلے جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہم نے اپنے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے، جو ایک پیٹرن ہے پورا، وہ ہم لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس کے بعد پیرنٹس ہیں۔ آپ کیا اس طرح کی چیزوں کے اہل ہیں؟ آپ کے میں وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کنسسٹ کرتی ہیں کہ جن کو آپ کے بچے دے کے آپ کو رول ماڈل سمجھیں گے، یا جن چیزوں کو وہ پریکٹیکلی جہاں آپ کو لگے کہ نہیں آپ نہیں ہیں تو برائے مہربانی اب 1 سال اپنے آپ کو پہلا وہ دیں، وہ سال جس میں آپ اپنے بچے کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کا بچہ بولنا اور تھوڑا سا وہ سمجھنے کی طرف، صلاحیت کی طرف جاتا ہے، اس وقت تک آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بہتر بنا چکے ہوں کہ ہاں ہم سچ بولنے کو پریفر کرتے ہیں، ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، بدی سے رکتے ہیں، ہم ریلیشنس کو
قائم کرنے والے، مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، ہم قطع تلقی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم رحم کھانے والے ہیں، ہمیں شکر گزاری کرنے آتی ہے، ہمیں مصیبت میں صبر کرنا آتا ہے، ہم لوگ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں دین کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ خوبیاں آپ میں نہیں ہیں تو برائے مہربانی پھر اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ وہ بچے آپ کے بڑے ہو کے ایک دیندار، ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ بوتے ہیں وہ آپ نے کاٹنا ہے، تو وہ بوئیں جس کو آپ کو کاٹنے میں بھی مزہ آئے، جو پھل دے، پھر آپ کو وہ کاٹنا نہیں پڑتا بلکہ وہ آپ کو پھل دیتا ہے، وہ چیز بوئیں آپ اپنے لیے۔ تو جب میں اکثر والدین کو دیکھتی ہوں اور وہ ڈسکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہمارا بچہ جو ہے وہ چیزیں بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہے، پیسے پاکٹس میں لے لیتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یہ وہ۔ اور جب ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ہماری ایک کولیگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا بغیر پوچھے میرے پرس میں سے پیسے نکال لیتا ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے، مجھے یہ چیز ٹینشن دیتی ہے جی کہ میرا بیٹا بغیر پوچھے، اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب میں اس کو پوچھتی ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ اس نے نکالنے، تو یہ چیز مجھے ٹیز کرتی ہے۔ تو میں پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا دھوکہ نہیں دیتی لائف میں کبھی؟ مطلب کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کبھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا؟ تو کہتی نہیں میں تو کسی کو کیوں دھوکہ دوں گی، میں تو کبھی کسی کو دھوکہ دیا کہ ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن میں۔ تو میں نے کہا یہی وہ اس کو چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کو چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں، آپ کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو جھوٹ بولتا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن آپ جب کر رہی ہیں تو آپ کو یہ چھوٹی سی چیز لگتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بہت بڑی بن کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ وریڈ ہوتے ہیں۔